نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اللہ۔ حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ حکم میں جتنے بھی ذکر کیے جاتے ہیں وہ عارضی زندگی میں کثرت کے ذکر ہیں، کیونکہ حکم میں جو ذکر ہے وہ عمل کا ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اس ذکر کو جو کرنا پڑے اسے نفسی ذکر کہا جاتا ہے، اور جو ذکر کرنا نہ پڑے وہ اونچا ذکر تو ہوتا ہے لیکن اسے حبی ذکر کہا جاتا ہے کہ حبی ذکر میں عمل نہیں ہوتا۔ اور جب تک کوئی نفسی ذکر سے حبی ذکر نہ پالے اس وقت تک اس نے جتنے بھی نفسی ذکر کیے ہوتے ہیں، نماز پڑھی ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دی ہوتی ہے، عارضی زندگی میں جتنے بھی عمل کیے ہوتے ہیں وہ قبولیت کے بغیر ہوتے ہیں۔ جب کسی کو نفسی ذکر جو کرنا پڑتا ہے اس میں قبولیت ملتی ہے تو اسے اللہ پروردگار کا بندہ عطا ہوتا ہے۔ اب اس کے جتنے عمل ہوتے ہیں، نفسی ذکر میں جتنے اس نے عمل کیے ہوتے ہیں، بندے کے ملنے سے پھر وہ قبولیت کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اس کی آپ مثال ایسے سمجھیے کہ جب تک نفسی عمل کرنے والے نفسی عمل کرتے رہے تو وہ نفسی عمل ان کے پہلے تھے، پہلے نبیوں کی وجہ سے تھے۔ نبی رسول اگر ان پہلوں کو نہ ملتا تو ان کے عمل قبول نہ ہوتے، اور پھر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ان کے پاس وہ جتنے نیک عمل تھے اللہ کے بندے کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے کتابیں جب منسوخ ہو گئیں تو کتابوں میں ہی وہ عمل تھے جو کہ نفسی حکمی عمل ہوتے ہیں وہ بھی منسوخ ہو گئے۔ اب اگر ایک حکم منسوخ ہو گیا ہے اور کوئی اس حکم کا عمل کرتا ہے تو عمل تو قبولیت ہی نہیں رکھتا، کہ انہیں بھی پہلے جو عمل میں قبولیت ملی تھی وہ اللہ کے بندے سے ملی تھی۔ اس لیے عارضی زندگی میں جو عمل کثرت والا ہے وہ ہے تو ذکر، کیونکہ یہ ذکر جو ہے نا یہ حکم کا عمل ہے۔ اگر حکم دینے والا اسے نہیں ملا تو حکم اسے کس نے دیا ہے؟ بیوی کو حکم دینے والا شوہر ہوتا ہے، اگر اسے شوہر نہیں ملا تو اسے کس نے حکم دیا ہے؟ اولاد کو حکم دینے والا ماں باپ ہوتے ہیں، اگر کسی کو ماں باپ نہیں ملے تو اسے حکم کس نے دیا ہے؟ اور حکم جو ہے اللہ نبی رسول کا، وہ حکم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اگر اللہ کا بندہ نہیں ملا تو اسے حکم کس نے دیا؟ اسی طرح نبی رسول نہیں ملے تو اسے حکم کس نے دیا؟ جسے اللہ نہیں ملا اسے حکم کس نے دیا؟ کسی کو پہلے یہ 5 ملیں وہ حکم دے تو پھر ہے نا حکم کا عمل۔ جب یہ 5 حکم دیتے ہیں تو اب حکم کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ ذکر ہوتا ہے۔ یہ عارضی زندگی میں جو کثرت والا ذکر ہے نا، عارضی زندگی میں جو کثرت والا ذکر ہے وہ عمل کو بنایا گیا ہے۔ جو بھی وہ عمل کرے گا، دیکھے گا تو یہ ذکر ہوگا، سنے گا تو یہ ذکر ہوگا، بولے گا تو یہ ذکر ہوگا۔ نفسی ذکر بتا رہا ہوں جو کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ دیکھے گی تو ذکر ہوگا نا، کان سنے گا تو ذکر ہوگا نا، زبان بولے گی تو ذکر ہوگا نا۔ یہ عمل اس کا ذکر تب ہوگا جب حکم دینے والا اسے مل گیا ہے، اللہ ملا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ملا ہے، ماں باپ ملے ہیں اور بیوی کو شوہر ملا ہے۔ جدھر حکم گیا وہاں عارضی زندگی کا جو ذکر عمل ہے کثرت والا وہ بھی چلا گیا، اور نفس اس کا جو ہے وہ جو کچھ بھی اب کرتا ہے وہ سارے کے سارا ذکر کے علاوہ غیر ذکر ہوتا ہے۔ سوتا ہے تو یہ غیر ذکر ہوتا ہے، جاگتا ہے
تو یہ غیر ذکر ہوتا ہے، دیکھتا ہے تو یہ غیر ذکر ہوتا ہے، کھاتا ہے تو غیر ذکر ہوتا ہے، پیتا ہے تو غیر ذکر ہوتا ہے۔ نفسی ذکر میں جو بھی وہ ذکر پھر کرتا وہ ذکر نہیں ہوتا، وہ عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسے حکم دینے والا مل جاتا ہے، پھر وہ جب حکم کا عمل بجا لاتا ہے تو ذکر مقبول ہوتا ہے، اور جب حکم کا عمل درست نہیں بجا لاتا تو کوئی بات نہیں، سجدہ صاحب ہوتا ہے۔ سجدہ صاحب سے ذکر مکمل ہو جاتا ہے۔ سجدہ صاحب اس نے نہیں کیا ہوتا، سجدہ صاحب امام نے کیا ہوتا ہے۔ امام جب سجدہ صاحب کرتا ہے تو اس کی تعلیم کے اور تزکیے کا کرتا ہے، اسی لیے امام اس وقت بھولتا ہے جب مقتدی پیچھے کھڑے ہونے والے اپنے وضو کو صحیح درست انجام نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، حضور بھول گئے ہیں یا نماز کا حکم نیا آ گیا ہے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہے، نیا حکم نہیں آیا، یہ تمہارے لیے رحمت بنا دیا گیا ہے کہ سجدہ صاحب تمہیں مل گیا ہے۔ جب تک کسی کو حکم دینے والا نہ مل جائے اس وقت تک اس کا نفسی ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا، اسے نفسی ذکر ملا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی نفس کو ذکر دینے والا حکمی ذکر دے دیتا ہے، حکم بتا دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے، اللہ حکم دے دیتا ہے، اللہ کا نبی حکم دے دیتا ہے، سائیں جی حکم دے دیتے ہیں، ماں باپ حکم دے دیتے ہیں، اور بیوی کو شوہر حکم دے دیتا ہے، اب اسے نفسی ذکر مل گیا ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی کرے گا عارضی زندگی میں یہ کثرت کا ذکر ہوگا۔ فرمایا نا وذکر اللہ، مومن بندہ ہے جو اللہ کا ذکر ہر حال میں کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو رہا ہو تو اس کی کثرت ٹوٹ جائے، کھا رہا ہو تو اس کی کثرت ٹوٹ جائے، باتیں کر رہا ہو تو اس کی کثرت ٹوٹ جائے۔ مومن کا باتیں کرنا بھی ذکر ہے، مومن کا قلب بھی ذکر ہے، مومن کی آنکھ بھی ذکر ہے، مومن کا کھانا بھی ذکر ہے، مومن کا پینا بھی ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی ذکر کرتے ہیں۔ کون سا یہ ذکر ہے؟ یہ عارضی زندگی میں نفسی ذکر ہے۔ نفسی ذکر کیا ہے کہ نفس جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، میں نفس کا مالک ہوں، اور میرا نفس جو ہے وجود کا مالک ہے، میرا نفس جو ہے ظاہر کا مالک ہے، میرا نفس جو ہے میرے باطن کا مالک ہے، اور میرا نفس جو ہے میرے قلب کا مالک ہے۔ جب کوئی نفسی ذکر کرتا ہے تو یہ پورا وجود ہی ذکر کرتا ہے، بال بال ذکر کرتا ہے۔ یہ اس نے پورا ذکر کیا ہوتا ہے جس نے ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے لیا، اور اللہ پروردگار کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، سائیں جی کا حکم، ماں باپ کا حکم، اور شوہر کا بیوی کو حکم لیا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر عارضی زندگی میں کثرت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ کیوں عمل ہوگا؟ عمل کر کے کیا لینا ہے ہمیں؟ عمل تو جانور کرتے ہیں، ہم جانوروں سے بھی بدتر پیدا کیے گئے نہیں، بہترین نمونے اور بہترین صورت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیے۔ ہمارے جیسا کون ہے جسے اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے قابل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے عیب اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ہے؟ جس نے عمل کیا وہ جانوروں سے بدتر ٹھہرا، اور جس نے حکم مانا وہی ہوئے، اس جیسا کون ہے؟ جب کوئی حکم دینے والے کا حکم مانتا ہے، قسم خدا کی وہ بیوی جنت کے جس دروازے سے چاہے ہنستی ہنستی داخل ہو جائے، کوئی اسے منع نہیں کرتا۔ جو اولاد ماں باپ کا حکم مانتی ہے وہ جنتی ہے، اسے کوئی جنت سے دور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
ماں باپ کو اس نے راضی کیا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ہے جو اللہ کو کہ ہم ناراض ہو جائیں؟ پاگل ہو گیا کوئی اللہ کو کہ جی اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائے؟ تو اللہ ہے کہ اللہ اللہ ہے؟ جس نے اللہ کے بندے کو راضی کیا ہے وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. کوئی اسے روک نہیں سکتا کہ جنت روک لے گی کہ نہ آ جا نہ میرے بہ جا. وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور جسے اللہ نے اپنے بندوں میں شامل کیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے بندے نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے. وہ ادھر ادھر نہیں کوئی اسے لے جا سکتا. چچا جی آ جائے گا کہ اے زید میں تیرا چچا آ گیا ہوں، میرے ساتھ چل. کہ نہیں، میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہوں گا. نہیں لے جا سکا. کیوں؟ وہ جانے والا نہیں جاتا. جسے اللہ نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے اسے اور کوئی اللہ کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا. جسے اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے آپ کے علاوہ کوئی اسے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا. جن کو اللہ نبی نے رکھ لیا ہے، جن کو رکھ لیا ہے وہ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں. بات بڑی ہے. پہلی بات یہ دو ذکر ہیں، ایک نفسی ذکر ہے، ایک حبی ذکر ہے. نفسی ذکر کثرت میں حیات عارضی کے اندر کرنا پڑتا ہے، اور حبی ذکر جو ہے وہ کرنا نہیں پڑتا. جو کرنا پڑتا ہے وہ عارضی زندگی میں کثرت کا ذکر ہے. پھر عمل ذکر ہو جاتا ہے. دیکھا تو ذکر ہے، سنا تو ذکر ہے، بولا تو ذکر ہے، میں نے پڑھا تو نماز ہے، میں نے رکھا تو روزہ ہے. جیسے ہی موت آ جاتی ہے کوئی ابدی حیات میں پھر داخل ہو جاتا ہے، وہاں کرنا کچھ نہیں پڑتا. حیات ابدی ہے، وہاں ذکر کرنا نہیں پڑتا کہ وہاں عمل نہیں ہے. وہاں عمل کی حقیقت ہے. اللہ ہے جس نے ہمیں عمل دیا ہے، روح دے دی ہے. اللہ ہے جس نے ہمیں عمل کی حقیقت میں رحمت دے دی، اپنا بندہ دے دیا ہے. اللہ ہے جس نے ہمیں عمل کی حقیقت دے دی ہے، اپنی محبت دے دی ہے. اللہ ہے جس نے ہمیں محبت سے مائیت اپنا ساتھ دے دیا ہے. اب عمل کدھر ہے؟ عمل تو کیا جاتا ہے جو کہ پھر ذکر ہوتا ہے. عمل تو سنا جاتا ہے جو کہ پھر ذکر ہوتا ہے. عمل تو بولا جاتا ہے جو کہ پھر ذکر ہوتا ہے. عمل تو مرا جاتا ہے جو کہ پھر ذکر ہوتا ہے. عمل تو زندہ عارضی زندگی میں رہا جاتا ہے، وہ بھائی پھر ذکر ہوتا ہے. وہ تو میں نے کرنا ہے، جب میں کروں گا میرا عمل ذکر ہو جائے گا. جب میں مروں گا تو میرا یہ موت عمل جو ہے یہ موت ہو جائے گا. اب میرا کرنا مرنا تو ختم ہو گیا. نہ میرا کرنا رہ گیا نہ میرا مرنا رہ گیا. اب میرا محبوب ہے میں ہوں، میرا نبی رسول ہے میں ہوں، میرے ماں باپ ہے میں ہوں، میری بیوی ہے میں ہوں. اجنبی تو ہے ہی کوئی نہیں. اجنبی تو جہنم میں رہتے ہیں. اجنبی تو مومن سے جو ہے بڑا شیطان اور شیطان کا پیروکار. وہاں تو اجنبی کوئی نہیں ہے. عارضی زندگی میں تو دونوں ہیں، اجنبی ہیں، لیکن اجنبیوں کی طرح ہم جاتے نہیں. اجنبی بڑی دے نال تو سلام منع ہے، وہ سلام نہیں کر سکتی مجھے، اور میں اسے سلام نہیں کر سکتا. سلامتی دینا اسے منع آیا ہے، اجنبی ہے. سلام تو اپنوں کو کیا جاتا ہے. اور اگر کسی کافر مشرک کو سلام کرنا پڑ جائے وہ رحمت کا سلام تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو جس طرح دنیا میں کوئی دعوت بندہ کہتا ہے کہ یار تجھے دعوت ہے میرے ساتھ کاروبار کرنے، یار تجھے دعوت ہے میری دکان پر آیا کر، میرے سے سامان لیا کر. وہ دنیا کے معاملات میں وہ تو ایک دعوت ہے. جس طرح یہ دعوتیں دی جا سکتی ہیں اس طرح کافر مشرک کو اسلام قبولیت کی دعوت بھی تو دی جا سکتی ہیں. سارے سلام کوئی رحمتی تھوڑی ہوتے ہیں. بھوکا جب پیاسا جب آ کے السلام علیکم کھانے والے کو کرتا ہے تو اس نے کون سا کوئی رحمت کا سلام کیا ہوتا ہے؟ یار وہ بھوکا ہے پیاسا ہے، اس نے کھانے پینے کے لیے کہا ہوتا ہے. کئی رسم و رواج ایسے ہیں وہ سلام جب کرتے ہیں تو پتہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو بھئی جاہل کو جب کوئی سلام کرتا ہے، ہاتھ باندھتا تو کیا کہتا ہے؟ یار تیری مہربانی.
تو صحیح ہے میں غلط ہے میری جان چھڑ دے. جب عارضی زندگی میں ذکر کثرت کا ہے نا، وہ پتہ کون سا ہے کہ حکم دینے والے نے جب حکم دیا ہو اور اس حکم میں اس کا عمل کیا ہو جائے، ذکر ہو جائے. دیکھنا بھی اس کا ذکر ہو جائے. عمل ہے نا دیکھنا، سننا بھی عمل ہے. دیکھنا بھی اس کا ذکر ہو جائے، سننا بھی اس کا ذکر ہو جائے، بولنا بھی اس کا ذکر ہو جائے، اور یہ سارے ذکر ہو جائیں. اور حکم میں اس کا جو نفس ہے نا وہ بھی ذکر ہو جائے. جب کسی کا نفس حکم میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے جو نفس جس کا مالک بنایا گیا ہے، قلب، میرا اندر اور میرا باہر، میں، قلب جو ہے نا وہ میں تو نہیں ہوں، میں تو علیحدہ ہوں، لیکن نفس کا جو قلب ہے نا وہ میں ہے. میں جب بھی بولتا ہوں نا تو میں، وہ میں نے میں کہی ہے، میں نہیں ہوں. انا اگر اللہ کہے انا تو اللہ نے انا کہا ہے، میں کہا ہے، وہ اللہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی میں ہے. تو نفس ہی قلب ہے، تو قلب ہی روح، لیکن وہ انا میں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو، نفس کو، عارضی زندگی والے کو حکم دیتا ہے، نبی رسول حکم دیتے ہیں، سائیں جی حکم دیتے ہیں، ماں باپ حکم دیتے ہیں، اور بیوی کو شوہر حکم دیتا ہے، تو یہ نفس کو ذکر مل جاتا ہے. اب نفس کا قلب ہے، نفس کا ظاہر ہے، نفس کا باطن ہے، نفس کا وجود بدن ہے. پھر وہ اسے جب حکم اللہ کا، اللہ کے نبی کا، سائیں جی کا، ماں باپ کا، شوہر کا دیتا ہے، وہ نفس اپنے اعضاء کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنے وجود کے بال بال کو، اب جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں، آنکھ حکم مانتی ہے، زبان حکم مانتی ہے، وجود کا بال بال حکم مانتا ہے، جو حکم دیا ہے وہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اب عمل نہیں رہ جاتا. اب کیا وذکر اللہ کثیر، اللہ اللہ کو یہ سو جائے، پرواہ نہ کرے، اس کی نیند ذکر ہے قسم خدا کی. یہ ہنسے، اس کا ہنسنا قسم خدا کی ذکر ہے. اس کا بال بال جو سانس لیتا ہے اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے. اور جس نے اسے حکم دیا ہے، حکم مذکور ہے، 24 گھنٹے وہ مذکور جو ہے جس میں یہ ذاکر ہو گیا ہے اس کے سامنے رہتا ہے. حکم کو نہیں یہ بلاتا. حکم جو ہے اب ذاکر کا مذکور ہو گیا ہے. حکم جس نے دیا ہے اپنے کو، یہ ذاکر جو اس کا مذکور ہو گیا ہے، تو وہ جو مذکور اس کا ہو گیا وہ اس کا ذاکر ہو گیا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم میرے ذاکر ہو جاؤ، میں تمہارا مذکور ہو جاؤں، اور میں تمہارا ذکر کروں، ذاکر ہو جاؤں تمہارا، اور تم میرے مذکور ہو جاؤ. عارضی زندگی میں جو کثرت والا ذکر ہے وہ نفسی ذکر ہے، یہ حکم میں کرنا پڑتا ہے. اور جو حبی ذکر ہے وہ کرنا نہیں پڑتا، ادھر میرا کرنا مرنا ہی ختم ہو جاتا ہے. میں ہوتا ہوں، میرا محبوب ہوتا ہے. محبوب کو میری آنکھ دیکھتی ہے، محبوب کو میرا کان سنتا ہے، محبوب مجھ سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، سارا ہی محبوب ہوتا ہے. میرا صرف اور صرف محبوب کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. یہ حیات ابدی میں کثرت کا ذکر ہے. میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، ہن خاک توندی بنتا جا، اللہ اللہ کرتا جا. اور جب تک کرنا مرنا ہے نا اس وقت نفسی ذکر ہوتا ہے، حبی ذکر نہیں ہوتا. یہ حبی ذکر اسے حاصل ہوتا ہے جو نفسی ذکر میں مر جاتا ہے. اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے یہ میری محبت کی چاہت میں مرنے والا ہے، اسے مردہ نہ اب کہنا. یہ حیات ابدی میں آ گیا ہے، اس کے لیے اب کوئی کرنا مرنا نہیں ہے. اس کے لیے اس کا محبوب ہے، اور اس کے محبوب کے لیے محبوب کا محبوب ہے. یہ ہے محبوب رب العالمین.